میرے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے معاملات اور ایسے اندازے رکھنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یعنی الامام المہدی کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مکمل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انسان حالات کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، اس کے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں وہ ہمارے مشاہدے، ہمارے فہم اور موجودہ حالات کے تجزیے پر مبنی ایک اندازہ ہے۔ تو میرے ناظرین، ہمارا یہ اندازہ ہے کہ دو ایسی نشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر الامام المہدی کے ظہور کا وقت بہت ہی قریب محسوس ہوتا ہے۔ پہلی نشانی سعودی عرب کے بادشاہ سلمان کی موت، اور دوسری نشانی ہے تہران میں عظیم آگ کا جلنا۔ تو اب آئیے سب سے پہلے پہلی نشانی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ سلمان کی موت واقع ہو چکی ہے، اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گزشتہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کے دوران سعودی عرب کے اندر بے شمار بڑے بڑے معاملات، اہم معاہدے، بین الاقوامی ملاقاتیں اور تاریخی نوعیت کے فیصلے ہوئے، لیکن ان تمام معاملات میں بادشاہ سلمان کہیں نظر نہیں آئے۔ نہ ان کی کوئی ویڈیو سامنے آئی، نہ کوئی خطاب، نہ کوئی واضح پیغام، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان جس سے دنیا کو معلوم ہو سکے کہ وہ معاملات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، اگر وہ زندہ ہے تو کم از کم اپنا موقف، اپنا پیغام یا اپنا بیانیہ دنیا کے سامنے پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے بادشاہ سلمان کی طرف سے کوئی رائے، کوئی بیان یا کسی قسم کی موجودگی سامنے نہیں آئی۔ وہ تقریباً 8 سے 10 ماہ پہلے سعودی حکومت کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ بادشاہ سلمان شدید علیل ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اس خبر کے بعد سے لے کر آج تک نہ ان کی صحت کے بارے میں کوئی واضح تفصیل سامنے آئی، نہ ان کی کوئی عوامی موجودگی دیکھی گئی، اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی اہم عالمی معاملے پر کوئی رائے سامنے آئی۔ تو اسی بنیاد پر ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہو، اور اس خبر کو فی الحال سعودی حکومت کی جانب سے منظر عام پر نہ لایا گیا ہو۔ اس کی وجہ ہمارے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ آل سعود خاندان کے اندر اختلافات موجود ہیں اور اقتدار سے متعلق مختلف معاملات حساس مرحلے میں ہوں۔ دیکھیے، ہر انسان اور ہر حکومت کے اپنے حالات، اپنی مجبوریاں، اپنی ترجیحات اور اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ موجودہ وقت میں اس خبر کا اعلان ان کے لیے مناسب نہ ہو، لیکن جب انہیں محسوس ہوگا کہ اب اس خبر کو ظاہر کرنے سے کوئی بڑی مشکل یا پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی، تو پھر یہ بات دنیا کے سامنے لا دی جائے گی۔ تو اس سے متعلق ہمارا یہ اندازہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جس رفتار سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، جس تیزی سے نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے پیش نظر بہت جلد کسی اتحادی یا مخالف ذریعے سے یہ خبر دنیا کے سامنے آ سکتی ہے کہ بادشاہ سلمان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر سعودی عرب کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال نہایت اہم ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں وہ حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ جس میں ایک حاکم یا بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف اور انتشار کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ایک ایسے شخص کے مکہ مکرمہ کی طرف جانے اور وہاں بیعت کیے جانے کا ذکر ملتا ہے جسے لوگ اپنا رہنما بناتے ہیں۔ تو ہمارا اندازہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر اقتدار سے متعلق کسی بڑے اختلاف یا انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ آنے والے واقعات کے لیے ایک بڑی تمہید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اس طرف نظر رکھیے۔ اب میرے ناظرین، اب دوسری نشانی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایران کا دارالحکومت تہران ایک بہت بڑے حملے کا نشانہ بن سکتا ہے، ایٹمی حملے کا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات انتہائی شدید ہوں گے۔ آج ہم غزہ میں جو تباہی دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا اندازہ ہے کہ تہران میں اس سے کہیں زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بستیاں تباہ، عمارتیں ملبے کا ڈھیر، اور پورا علاقہ ایک بڑے بحران کی تصویر بن سکتا ہے۔ اور ہمارا اندازہ یہ بھی ہے کہ اس کے رد عمل میں ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے جو خطے کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہ رہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ اور شاید دنیا کے کئی حصوں تک پہنچ جائیں۔ اور ہمارا خیال ہے کہ تہران پر ممکنہ حملے کے بعد وہاں آگ اور تباہی کی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ کئی ہفتوں یا کئی مہینوں تک اس کے اثرات نمایاں رہیں، اور پھر دنیا میں اس کی تصاویر اور خبریں زیر بحث رہیں۔ اب میرے ناظرین، ہمارا اندازہ ہے کہ جب یہ دونوں بڑے معاملات وقوع پذیر ہوں گے تو اس کے فوراً بعد دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ چاروں طرف فسادات بڑھ سکتے ہیں، جنگیں پھیل سکتی ہیں، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، سیاسی نظام کمزور پڑ سکتے ہیں، معاشی بحران شدید ہو سکتے ہیں، بے چینی، خوف اور عدم استحکام دنیا کے مختلف خطوں میں نمایاں ہو سکتے ہیں،
اور اب یہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام ایک بڑے دباؤ سے گزر رہا ہے اور آنے والے وقت میں ایسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں جو آج کے انسان کے تصور سے بھی باہر ہوں، ایسے معاملات جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں اور کہیں کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں کہ زمین پر بھی غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں اور آسمان سے متعلق ایسے واقعات بھی زیر بحث آ سکتے ہیں جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور معاملہ جس کی طرف ہمارا خیال جاتا ہے کہ وہ شام سیریا کی موجودہ صورتحال ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ شام کے موجودہ حکمران احمد الشرع الجولانی کے ساتھ اچانک کوئی بڑا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ اقتدار سے ہٹا دیے جائیں یا ان کی جگہ کوئی نئی قوت سامنے آ جائے۔ ہمارا یہ اندازہ ہے کہ شام میں آنے والی سیاسی تبدیلیاں آنے والے بڑے واقعے کا راستہ ہموار کر سکتی ہیں، یعنی کہ اسی تناظر میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بعد میں کوئی ایسا حکمران ابھر سکتا ہے، آ سکتا ہے جولانی کے بعد، جسے روایات میں سفیانی کہا گیا ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر شام سیریا سے نکلنے والے لشکر اور مکہ کی طرف پیش قدمی جیسے معاملات پر بھی نئی بحثیں شروع ہو سکتی ہیں۔ میرے ناظرین، ایک بار ہم پھر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اندازے ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ مکمل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم صرف موجودہ حالات کو دیکھ کر ایک ممکنہ تصویر بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہمارے نزدیک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ مڈل ایسٹ کے حالات غیر معمولی رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ جنگ، بحران، سیاسی تبدیلیاں، معاشی مسائل اور عالمی کشیدگی روز بروز بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ انسان کو وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، حالات پر نظر رکھنی چاہیے، آنے والے واقعات کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے ہر مشکل وقت میں ایمان اور استقامت نصیب فرمائے۔